بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کی حالت میں مریض کو خون دینا۔ روزہ میں جسم سے خون نکلوانے اور نکلنے کے احکام۔ پہلے زمانہ میں پچھنے لگوانے کا رواج تھا، اور پچھنے لگوانے میں جسم سے غیر ضروری یا فاسد خون خارج کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض موقعوں پر روزہ کی حالت میں پچھنے لگوانے سے منع فرمایا، مگر محدثین و فقہائے کرام کے بقول اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں روزہ دار کو اس کی وجہ سے کمزوری واقع نہ ہو جائے، جس کے نتیجے میں اسے بعد میں روزہ توڑنا پڑ جائے، جس کا بعض روایات میں ذکر بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے روزہ کی حالت میں پچھنے لگوانے اور جسم سے خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، سئیلا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اکنت تکرہون الحجامہ للصائم قال لا الا من اجل الضعف وزاد شبابۃ حدثنا شعبۃ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا تم روزہ دار کے لیے پچھنے لگوانے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مکروہ سمجھتے تھے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مگر کمزوری ہو جانے کی وجہ سے مکروہ سمجھتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتجم صائما۔ یہ حدیث پاک مسند احمد کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 2594۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجامۃ للصائم۔ یہ حدیث پاک سنن دارقطنی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 2262، کتاب الصیام باب ہے۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کو پچھنے لگوانے کی اجازت دی ہے۔ ان ابن عباس فی الحجامۃ للصائم قال الفطر مما دخل ولیس مما یخرج۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روزہ دار کے لیے پچھنے لگوانے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ داخل ہونے والی چیز سے ٹوٹتا ہے، باہر نکلنے والی چیز سے نہیں ٹوٹتا، اور پچھنے لگوانے میں خون باہر نکلتا ہے، کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوتی، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان سعدا و ابن عمر کان یحتجمان وہو صائمان۔ حضرت سعد اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ کی حالت میں پچھنے لگوایا کرتے تھے۔ ان تمام احادیث و روایات سے معلوم ہوا کہ پچھنے لگوانے اور جسم کا خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی کو کمزوری کا خوف ہو اور اس کی وجہ سے بعد میں روزہ توڑنے کی نوبت آ سکتی ہو یا سخت مشکل پیش آتی ہو تو پھر روزہ کی حالت میں یہ عمل مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے۔ مکروہ کا معنی ہے ناپسندیدہ۔ اس تفصیل کی روشنی میں مندرجہ ذیل مسائل کا حکم بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، شوگر یا دوسری بیماری کی تشخیص و چیک اپ کی غرض سے جسم سے خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 2، جسم کے کسی حصہ میں چوٹ لگ گئی اور اس سے خون نکل گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 3، ناک سے نکسیر پھوٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جبکہ ناک سے نکلنے والے خون کو پیٹ میں نہ لے جائے، اور اگر منہ میں داخل ہو تو اسے باہر نکال دے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کسی زخم سے خون کی بجائے پیپ اور پانی کا مواد خارج ہو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 5، بچے کو
پستان سے دودھ پلانے یا چھاتی سے کسی طرح دودھ خارج کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ فقہا کی کتب کے حوالہ جات ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے بھول کر جبرن مجبوری سے کوئی چیز کھلا دی جائے، بے ہوشی یا غلط فہمی سے روزہ ٹوٹنے کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانها اطعمه اللہ وسقاه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ بات بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے پھر وہ کچھ کھا پی لے تو وہ اپنے روزے کو پورا کر لے، پس اس کو اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے ہیں اور اس وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس قسم کی احادیث کی روشنی میں فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ دار بھول کر کھائے پیے یا جمع کرے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس کا روزہ یعنی نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 1، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی آدمی کو ان میں سے کسی چیز کو اختیار کر کے روزہ توڑنے پر جان سے مار دینے یا کسی عضو کے ضائع کر دینے یا کسی بڑے صدمہ سے دوچار کرنے کی دھمکی وغیرہ دے کوئی انسان مجبور کیا جائے اور وہ اس چیز کو اختیار کر لے تو حنفیہ کے نزدیک اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ گناہ گار نہیں ہوتا اور اس پر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ قضا کا مطلب ہے کہ یعنی وہ بعد میں روزہ رکھ لے، جس کو کسی وجہ سے ڈرا کر دھمکا کر کچھ کھلا دیا جائے، پلا دیا جائے یا کسی اور طریقے سے اس کا روزہ توڑ دیا جائے یا اس کے مال کا نقصان کرنے کی وجہ سے اس کو ڈرایا جائے، یعنی کسی طرح بھی اس کو اگر اس کا روزہ توڑوا دیا گیا تو وہ انسان گناہ گار نہیں ہے، وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ جبکہ بعض دیگر فقہائے کرام کے نزدیک جبر و اکراہ کے ذریعے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ یہ بعض کچھ علماء کا یہ موقف ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی کو روزہ کی حالت میں جنون یا بے ہوشی طاری ہو جائے یا کوئی سویا ہوا ہو اور اس کو اس حالت میں کوئی دوا کھلائی پلائی جائے یا وہ خود کوئی چیز کھا پی لے یا کسی بے ہوش یا سوئی ہوئی روزہ دار عورت سے صحبت کر لی جائے تو حنفیہ کے نزدیک اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، البتہ سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اگر مثلاً کوئی شخص رات کو منہ میں لقمہ یا پان یا نسوار وغیرہ رکھ کر سو گیا اور طلوع فجر ہونے کے بعد نیند کی حالت میں اس کو نگل لیا تو حنفیہ کے نزدیک اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے ناواقف ہونا عذر نہیں ہے، اس لیے اگر کسی کو مثلاً یہ مسئلہ معلوم نہ ہو کہ احتلام ہو جانے یا خود بخود قے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور وہ احتلام ہونے یا قے ہونے کے بعد میں یہ سمجھ کر کھا پی لے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے سحری کا وقت سمجھ کر صبح صادق ہو جانے کے بعد کچھ کھایا پیا یا سورج غروب ہونے سے پہلے یہ سمجھ کر سورج غروب ہو گیا ہے افطار کر لیا تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا اور اس کو اس روزے کی قضا کرنی ضروری ہوگی، اگرچہ غلط فہمی کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس لیے سحری و افطاری کے وقت انتہائے سحر اور وقت افطار کی طرف اچھی طرح توجہ ضروری ہے، ورنہ ذرا سی غفلت و لاپرواہی سے پورے دن کی محنت رائگاں جانے کا ڈر ہے۔